بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آپ حضرات سیرت طیبہ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حالات سماعت فرما رہے ہیں، اور آج آپ 5ویں مجلس میں شریک ہیں، اور اس مجلس میں انشاءاللہ ہم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہائی کا شوق، اس کے بیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس طرح اتری، وہاں تک کے حالات عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی جس سے جو کام لینا چاہتے ہیں اس کی اسی کے مطابق تربیت فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے آپ کو خاص اپنے لیے چن لیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ میری آنکھوں کے سامنے آپ کی پرورش ہو۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی نرالی ہے۔ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے لیے مکہ کی بنجر سیاہ پتھروں والی زمین کا انتخاب ہوا۔ بچپن میں دودھ پلانے کے لیے مکہ سے دور بنو سعد کے غریب قبیلہ کا، اور اس میں سب سے زیادہ غریب عورت حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا گیا۔ چچاؤں کے پاس رہنے کا وقت آیا تو سب سے غریب چچا ابو طالب کی قسمت چمکی۔ اسی طرح نکاح کا وقت آیا تو پورے مکہ میں 3 مرتبہ بیوہ ہونے والی 40 سالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد اب ان کے مال سے تجارت کر کے مکہ کا سیٹھ بننے اور اونچے اونچے عالی شان بنگلوں میں عیش و عشرت سے بیٹھنے کا وقت آیا تو خدائی نظام کے مطابق حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں تنہا رہنے کا شوق پیدا کر دیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی مالدار عورت تھیں کہ کچھ محققین کا خیال ہے کہ اس وقت مکہ کے تمام لوگوں کا مال ایک طرف اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرف، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ وہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے میں فخر محسوس کرتی تھی۔ ایسے وقت میں ہر ایک کو یہ خیال کرنے کا حق تھا کہ اب بڑے بڑے محلوں میں عیش و عشرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن سبحان اللہ، جن کے لیے پوری کائنات بنی اب وہ مکہ کی غاروں میں نظر آتے ہیں۔ مکہ کے لوگوں کو اس بات کا بھی اچھی طرح احساس ہے کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی زیادہ سے زیادہ ایک مالدار عورت کے سفید پوش شوہر ہیں اور بس، اور اس کے مال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اتنا حق ہے کہ کسی غریب اور حاجت مند کی آرزو پر اس کے لیے سفارش کر دیں، جس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سعادت اور خوش بختی سمجھ کر فوراً پورا کرے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، قرآن کریم نے جواب دیا تاکہ غریب، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ قرآن کریم نے جواب دیا تاکہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کا درد سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، اور آپ کے مبارک دل میں ان کی ہمدردی آ جائے، پھر آپ یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے غمخوار بن جائیں۔ ارشاد باری ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ بہرحال آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 9 اور 10۔ پھر جتنا جتنا نبوت کے اعلان کا وقت قریب آ رہا تھا، اتنا ہی آپ کو تنہا رہنے اور تنہائی میں بیٹھنے کا شوق بڑھتا جا رہا تھا، بلکہ آپ کئی ہفتوں اور مہینوں تنہا بیابان غاروں میں بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ثم حبب الیہ الخلا وکان یخلو بغار حرا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہا رہنے کا شوق پیدا کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا رہتے تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4763۔ خدا ہی جانتا ہے آپ کس کس غار میں بیٹھے ہوں گے۔ آخر کار تلاش و جستجو کے بعد
مکہ سے 6-7 کلومیٹر دور بالکل اجاڑ اس غار کا انتخاب کیا ہوگا جہاں نہ سایہ ہے، نہ ابلتے ہوئے چشموں کا پانی، نہ سبز و شاداب کھیت ہیں، اور نہ دوڑتے ہوئے دریا اور نہ بہتی ہوئی نہریں ہیں۔ بس جہاں تک نگاہ جاتی ہے گرمی سے جلے ہوئے کالے پتھر ہی پتھر نظر آتے ہیں۔ اس غار میں چڑھ کر جانا بھی بہت دشوار ہے، کیونکہ یہ غار بہت اونچائی پر ایک پہاڑ کی چوٹی کے دامن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچے ہوں گے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کئی دنوں کے لیے ستو اور پانی لے جاتے، اور ختم ہو جانے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاتے کہ ابو آپ جاتے کہاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت طیب اور حضرت طاہر رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ بعض سیرت نگار ایک اور صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ نہیں، صرف 2 ہی صاحبزادے تھے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ ہی تھے، اور انہی کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا، واللہ عالم۔ مگر تمام صاحبزادے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں تو یتیمی کا درد جھیلا، اور جوانی میں اولاد کی جدائی کا غم بھی برداشت کیا۔ ہاں، 4 صاحبزادیاں اس وقت موجود تھیں، لیکن بعد میں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب رضی اللہ عنہن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہی میں وفات فرما گئیں۔ بس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آخری وقت تک موجود رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد وہ بھی وفات فرما گئیں۔ ہجرت کے بعد مزید ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بھی عطا کیے گئے، لیکن وہ بھی بچپن میں ہی انتقال فرما گئے۔ بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے نام پر حضرت خدیجہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قاسم کے ابو جان بھی کہتی تھی، اور جب آپ کئی دنوں کے بعد تشریف لاتے تو وہ بہت زیادہ پیار سے فرماتی تھیں، ابو القاسم آپ ٹھیک ہیں نا؟ اور کبھی کبھی حضرت خدیجہ اندازے سے کہ اب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہوگا، خود کھانے پینے کی چیزیں لے کر غار ہرا میں بھی جاتی تھیں۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 213۔ رسوم جاہلیت سے تنفر اور بیزاری اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کی طبیعت ہی ایسی بناتے ہیں کہ وہ نبوت سے پہلے بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں۔ وہ شرک و کفر کے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس سے اس طرح کنارہ کشی کرتے ہیں کہ ان کو اس کا داغ بھی نہیں لگ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن کریم اعلان کر رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ہدایت عطا فرمائی تھی، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن سے تمام مراسم شرک سے تو بالکل پاک اور منزہ رہے ہی ہیں، بلکہ مکہ میں ان دنوں لمبی لمبی مصنوعی کہانیاں اور داستانیں سننے کا کافی رواج تھا۔ ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنارہ کش رہے۔ 40 سالوں میں صرف 2 مرتبہ کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ساتھی چرواہے کے کہنے پر صرف 2 مرتبہ ان داستانوں کے تعلق سے شہر میں تشریف لائے، لیکن ابھی کہانیوں کی جگہ نہیں پہنچے تھے کہ ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کسی شادی کی دھوم دھام ہے۔ باہر بیٹھے ہی تھے کہ آنکھ لگ گئی، جو سورج کی شعاؤں سے ہی کھلی۔ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کانوں میں پڑنے ہی نہیں دی۔ رہی بات کفر و شرک اور غیر اللہ کی پوجا کی، اس گندگی سے تو اعلان نبوت سے پہلے ہی نفرت کا اظہار کرنا اور دوسروں کو بھی اعلانیہ طور پر اس سے منع کرنا شروع فرما لیا تھا۔
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے تو بعض بتوں کو بھی چھو لیتے تھے۔ ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک بت کے ساتھ ہاتھ لگا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح ہاتھ لگانے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ چھو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سختی سے منع فرمایا کہ تم کو منع نہیں کیا تھا کیا؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم بخدا اس کے بعد کبھی کسی بت کو نہ ہاتھ لگایا اور نہ سجدہ کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان نصیب فرما دیا۔ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 216۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے کہ دنیا کو کس طرح کفر و شرک کی گندگی سے نجات دلائی جائے۔ غار حرا میں بھی خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس فکر اور سوچ میں بھی رہتے تھے کہ لوگوں کو کس طریقے سے اس آفت سے نکالا جا سکتا ہے۔ اسی کو قرآن پاک نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستے کی تلاش میں پایا تو آپ کو راستہ دکھلا دیا۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 7۔ مکہ مکرمہ میں کچھ دوسرے لوگوں کا نام بھی آتا ہے جو شرک اور کفر کی رسموں سے بیزار تھے، جن میں سے کچھ نے تو دوسرے مذاہب یہودیت اور عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا اور کچھ نے اپنے باپ دادا والا مذہب تو نہیں چھوڑا تھا مگر قوم کی حالت پر پریشان بہت تھے، جس طرح زید بن عمر بن نفیل دین ابراہیمی پر قائم تھے مگر قوم کو صحیح راہ پر لانے کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے۔ بخاری جلد 1 صفحہ 540۔ وحی کی کرنیں اور انسانیت کی صبح۔ جس طرح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کی روشنی اس کا پتہ دیتی ہے اور لمبی رات سے اکتائے ہوئے اداس دل صبح کی روشنی کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں، اسی طرح وحی کا سورج طلوع ہونے سے پہلے کچھ ایسے حالات بننے لگ گئے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا بیٹھ کر خدا کی قدرت میں غور کرنے کا شوق بڑھ گیا۔ پھر دنوں اور ہفتوں کے بجائے ایک ایک مہینے بلکہ مہینے سے بھی زیادہ جبل نور پر غار حرا میں بیٹھنے اور اعتکاف کرنے میں مشغول ہو گئے۔ نیز ان دنوں بہت سچے خواب دیکھنے لگ گئے، یہاں تک کہ جو کچھ رات دیکھتے صبح وہی ہو جاتا۔ اس طرح سچے خوابوں کا یہ سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا، جس کو زمانہ ارہاس کہا جاتا ہے، جس کے آخر میں ربیع الاول یا رمضان المبارک کا وہ مہینہ آ گیا جس میں اسی غار میں اعتکاف فرما رہے تھے، اور 17ویں یا 19ویں یا 21ویں یا 27ویں رات میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قدرت کی کاریگری میں غور و فکر فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام غار میں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ تھی۔ آپ کو نہ خوف محسوس ہوا نہ آپ ڈرے، آپ سکون سے بیٹھے رہے کہ جبرائیل علیہ السلام سامنے بیٹھ کر فرمانے لگے، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، پھر کہا پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے پھر زور سے دبا کر کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے اتنے زور سے دبایا کہ حد ہی کر دی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ اقرا کی 5 آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے
جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ سورۃ العلق آیت 1 سے لے کر 5 تک۔ ان آیتوں میں انسان کے لیے کیا پیغام ہے اور ان آیتوں کو پڑھ کر انسان کے اندر کیا احساس پیدا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان آیتوں میں ایک مرتبہ پھر غور فرمائیے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پوری کائنات پیدا کی، جو اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک امی کو قاری، ہادی، بلکہ جنوں اور انسانوں کا معلم اور استاد بنانا کیا مشکل ہے۔ آخر جمے ہوئے خون کا لوتھڑا جس میں نہ عقل تھی نہ ہوش، اسے کس نے اشرف المخلوقات حضرت انسان بنا دیا؟ پھر دوبارہ تاکید کرتے ہوئے فرمایا، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، اس نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنا کرم کیا ہے، پھر فکر کس چیز کی، وہ خود آپ کو سکھا دے گا۔ اگر دنیا میں کسی کو قلم سے پڑھنا لکھنا آیا ہے تو وہ بھی اس مالک کے کرم ہی سے آیا ہے۔ انسان تو ماں کے شکم سے بالکل ان پڑھ پیدا ہوتا ہے، پھر یہ قابلیت کون عطا کرتا ہے؟ بس وہ کریم اللہ ہی عطا کرتا ہے، جو قلم کے ذریعے جاہل کو عالم بنا دیتا ہے، وہ آپ کو بغیر قلم کے اتنا علم عطا کر دے گا جس کے بارے میں کوئی انسان، کوئی فرشتہ یا جن سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخلوق کے سب سے بڑے عالم ہو جائیں گے۔ اس موقع پر، اس پہلی وحی پر یہ بھی غور فکر فرمائیے کہ قرآن کریم علم کس علم کو کہہ رہا ہے، کس چیز کا نام وہ علم رکھ رہا ہے۔ اس کو جس کی ابتدا رب کے نام سے ہو اور جو انسان کو اس کے رب کا تعارف کرائے اور اس کی کاریگری پر غور کرنے کا احساس پیدا کرے۔ یوں تو مکہ کے بہت سارے لوگ اس زمانے میں بھی پڑھے لکھے تھے، شاعری بھی کرتے تھے، بیماروں کا علاج، دوائی دارو وغیرہ بھی کرتے تھے اور دوسرے فنون بھی جانتے تھے۔ بس کمی یہی تھی کہ رب کے نام کو بھول گئے تھے، یا جان بوجھ کر علم سے رب کے نام کو الگ کر دیا گیا تھا۔ سیرت پاک کی تفسیری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان آیتوں کو سنانے سے پہلے اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ دیکھیے فتح الباری جلد 1 صفحہ 18 تا 25۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلی وحی کے بوجھ اور نبوت کی ذمہ داری کے احساس سے کانپتے ہوئے اپنے گھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا، زمیلونی زمیلونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کپڑا اڑا دیا۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو گئی تو تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا اور فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ میری جان نکل نہ جائے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ یہ ڈر نبوت کی ذمہ داریوں کا بھی تھا اور وحی کے بوجھ کا بھی، جس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایک ثقیل اور گراں کلام نازل کریں گے۔ سورۃ المزمل آیت 5۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے 15 سالہ تجربہ کی روشنی میں تسلی دیتے ہوئے کچھ ایسی باتیں فرمائیں جو آپ کے اخلاق حسنہ کا نچوڑ اور نبوت سے پہلی زندگی کا آئینہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، فواللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ ہرگز نہ ڈریں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہ کرے گا۔ آپ تو رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی صلہ رحمی بالکل محقق ہے، ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے قرض ادا کرتے ہیں، ناداروں کی خبر گیری فرماتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں اور آپ حقیقی مصائب میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 3۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد مزید اپنی تسلی کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو مشرکین کے شرک سے تنگ آ کر عیسائی بن گئے تھے، تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے، سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے تھے۔ اس وقت وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ تمام واقعہ بیان کیا، جس کو سن کر ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، قدوس قدوس، بہت پاکیزہ بہت پاکیزہ، یعنی وہ اللہ پاک ہے جس نے یہ نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ پھر فرمایا اگر تو سچ کہتی ہے تو ان کے پاس وہی عظیم فرشتہ آیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جس کا تفصیلی تذکرہ بخاری شریف میں اس طرح مذکور ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقہ بن نوفل سے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، ذرا اپنے بھتیجے کا حال تو سنو۔ ورقہ نے کہا، اے بھتیجے، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ نے تمام حال سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ کاش میں تمہارے زمانے پیغمبری میں قوت اور قوی اور توانا ہوتا، جبکہ آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی، یا کم از کم میں زندہ ہی ہوتا۔ آپ نے بہت تعجب سے فرمایا، کیا وہ مجھ کو نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا، ایک آپ ہی پر موقوف نہیں، جو شخص بھی پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام اور اس کا پیغام لے کر آیا ہو، لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا ہو تو میں نہایت زور سے آپ کی مدد کروں گا۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھیں، بعض حضرات نے ناموس کا ترجمہ شریعت یا قانون سے بھی کیا ہے۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل جلد ہی وفات پا گئے۔ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کو بات سنتے ہی حق کا یقین آ گیا تھا، اور اس نے اس حق کا اعتراف کر کے اس کو تسلیم کر لیا تھا، مگر نبوت کے اعلان سے پہلے ہی وفات ہو گئی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ کو برا کہنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے ان کے لیے جنت میں ایک باغ دیکھا ہے۔ فتح الباری جلد 8 صفحہ 454۔ اس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو 15 سالہ تجربہ کی بنا پر اور ورقہ بن نوفل کو پرانی کتابوں کے مطالعے کی بنا پر سب سے پہلے حق کا یقین ہو گیا۔ آج ہم اپنی مجلس کا اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔